الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم صدق الله العظيم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا۔ تو یہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال رہے تھے تو اس نے اس وقت یہ چیلنج کیا تھا کہ اب کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ غور کرنے والے ہیں، لأقعدن یعنی میں گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ اس نے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں گمراہ کروں گا انسانوں کو، لیکن اس نے کہا میں گھات لگا کر بیٹھوں گا سیدھے راستے پر، یعنی کوئی بھی آپ کی طرف آنے کی کوشش کرے گا تو میں گھات لگا کے بیٹھا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ کیونکہ ہر انسان کے خون میں، اس کے جسم میں شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ تو میرا شیطان جو ہے وہ میرے جسم میں، اور ہر انسان کے شیطان اس کے جسم میں دوڑ رہا ہے، اور ہر انسان کا شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شیطان سب کے اوپر گھات لگائے بیٹھا ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ اس کے اوپر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ تو یہ گھات لگانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے رہا ہے کہ اس کی سوچیں کیا ہیں، یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، یہ اسمارٹ فون پہ کیا کرتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے، کس کو میسیجز کرتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کو کھانے کا زیادہ شوق ہے۔ تو یعنی اس طرح جائزہ لیتا ہے کہ اس آدمی کو کس طریقے سے گمراہ کرنا ہے، یہ جائزہ لیتا ہے۔ تو اس کی عادات کیا کیا ہیں، اس کو اگر وہ اس کو بد نظری کا شوق ہے تو اس کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اگر کسی کو پیسے کا شوق ہے تو اس کو اس طریقے سے گمراہ کرے گا، کسی کو کھانے کا شوق ہے اس کو کھانے کی طرف۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن شریف میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ اور ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے، وہ مر چکے، اسٹیو جابس ان کا نام تھا، اور انہوں نے یہ موبائل فون کا جو فتنہ تھا اس کا بیج انہوں نے ڈالا تھا، اسمارٹ فون کا فتنہ۔ تو اسٹیو جابس نے یہ کہا تھا، ایپل کا جو فون ہے، آئی فون جب انہوں نے بنایا تھا، اس نے یہ کہا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا بازو بن جائے، یہ اسمارٹ فون جو ہے انسان کا بازو بن جائے۔ تو بازو کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ وہ انسان سے الگ نہیں ہوتا، انسان سے جڑا رہتا ہے۔ آج یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ ہمارے سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں اور شیطان میں کافی چیزیں مشترک ہیں۔ تو وہ کیا مشترک ہیں کہ یہ بھی ہمارا جائزہ لیتا رہتا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھتا رہتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارا ریکارڈ رکھتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے، چاہے فون بند ہو یہ آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو پتہ ہے اسمارٹ فون کی کیا کیا مقاصد ہیں، کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم ان کے لیے یہ خبر ہے کہ موبائل فون اگر آپ کا بند ہوگا یعنی آف ہوگا، اس وقت بھی وہ آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا موبائل فون بند ہوگا یا اس کی لوکیشن، آپ نے ایک آپشن اس میں یہ ہوتی ہے نا کہ لوکیشن آن کی بھی یا لوکیشن آف کی بھی، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوکیشن آف کر دی تو اب اس کو نہیں پتہ چلے گا میں کہاں جا رہا ہوں، میں صدر جا رہا ہوں، میں حیدری جا رہا ہوں، میں سنیما جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن لوکیشن آف کرنے کے باوجود، فون آف کرنے کے باوجود آپ کے فون میں پوری ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے۔
آپ ملک میں تھے، آپ ملک سے باہر تھے، جہاں بھی تھے، یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو صرف تحقیق سے نہیں پتہ چلیں گی، بلکہ میں نے تو خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ تو یہ فون جو ہے، آپ اگر گوگل استعمال کرتے ہیں تو گوگل کی ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے تو بتا دے گا آپ نے کیا کیا سرچ کیا تھا، آپ نے کیا کیا دیکھا تھا۔ اگر آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو یوٹیوب کی ہسٹری میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور بہت دفعہ شرمندگی بھی ہوگی کہ یہ میں کیا کیا دیکھتا رہا، میں کن کن چیزوں میں وقت ضائع کرتا رہا۔ یہاں تک کہ یہ اس حد تک دیکھتا ہے کہ اگر میں، جس کو اسکرولنگ کہتے ہیں، کہ میں ایک کے بعد ایک چیز دیکھ رہا ہوں، آگے بڑھاتا جا رہا ہوں، اس میں اگر میں نے کسی چیز پر آدھا سیکنڈ لگایا، کسی دوسری چیز پر 1 سیکنڈ لگایا، تو وہ اس 1 سیکنڈ کو بھی نوٹ کر لے گا کہ یہاں پہ یہ رکا تھا، یہاں کسی عورت کی تصویر آ گئی تھی جس پہ یہ رک گیا تھا، یہاں پہ اس کی فلاں پسندیدہ چیز آ گئی تھی جس پر یہ رک گیا تھا، اور یہ اس کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ کو وہ وہی چیز دکھاتا ہے جس پہ آپ سلو ہو گئے تھے، جس پہ آپ رکنے لگے تھے، اگلی دفعہ وہ آپ کو وہی دکھائے گا۔ آپ آپس میں بات کر رہے تھے، آپ کا فون کہیں رکھا ہوا تھا ٹیبل پر، آپ نے کہا کہ مجھے فلاں گاڑی بہت اچھی لگتی ہے، کسی گاڑی کی تعریف کر دی، تو ضروری تو نہیں ہے، لیکن وہ سن رہا ہے، اور پھر ممکن ہے وہ آپ کو دکھا دے اگلے دن کہ آپ یہ گاڑی دیکھنا چاہ رہے تھے، یہ گاڑی پسند ہے آپ کو، یہ دکھا دے گا۔ اس حد تک وہ آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارا دنیا میں جو نامہ اعمال ہے نا، اصل میں تو نامہ اعمال آخرت میں آئے گا، لیکن دنیا میں ہمارا نامہ اعمال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جن کو یقین نہیں آتا آخرت کے اوپر، انہیں یہیں سے یقین کر لینا چاہیے کہ بھائی انسان کے پاس، انسان نے بھی وہ ٹیکنالوجی بنا لی کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ سکتا ہے اور شرمندہ ہو سکتا ہے کہ میں کیا کیا دیکھتا ہوں، میں کہاں کہاں جاتا ہوں، میں کیا کیا سنتا ہوں، کیا کیا چیزیں مجھے پسند ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے سوال پوچھا، اپنی ایک پریشانی بتائی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزہ ہے، اس شیطان کا نام خنزہ ہے جو تمہارے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ تو اب جب ہم اپنی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے موبائل فون چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ جو دل کی حالت ہے یہ پنکھے کی طرح ہوتی ہے کہ پنکھے کو اگر آپ بند کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ بند ہوگا۔ اسی طرح دل میں اگر کوئی خیالات ڈال دیے گئے، آپ اپنا موبائل فون دیکھ رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے، کرکٹ دیکھ رہے تھے، کوئی میچ کھیل رہے تھے، یا دوستوں کے ساتھ گپوں میں مصروف تھے، جو کام آپ کر رہے تھے وہ ایک دم سے بند نہیں ہو جائے گا، وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں چلتا رہے گا، اور وہ آپ لے کر حاضر ہو جائیں گے نماز کے اندر، اور پھر وہ نماز کے اندر چلنا شروع ہو جائے گا کہ ابھی کرکٹ میں نے دیکھی تھی تو اس میں کیسا شاٹ مارا تھا اور کیسے آؤٹ کیا تھا اور کتنے رن بنائے تھے، جو کام بھی آپ کر رہے تھے وہ نماز کے اندر لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ بڑی آزمائش ہے، اسمارٹ فون جو ہے، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ جو لوگ کام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس سے دین کا کام دے رہے ہوتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے دین کا کام پھیلا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز بھی۔ لیکن اس کا جب اگر کوئی نقصان اٹھانا چاہے، اس فتنے سے بچنا ہر کسی کے لیے مشکل ہے، لہٰذا اس کو بہت خیال سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ ٹائمنگ مقرر کرنے چاہیے کہ میں اس کو کتنا ٹائم دوں گا زیادہ سے زیادہ، اور اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ یہ میں نے اٹھا لیا تو اس کو واپس رکھنا مشکل ہے، اس لیے اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے جب تک اس کی، ہے نا، ایسا ہی ہے نا، آج جس کو دیکھو اس کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، جس کو دیکھو کہیں بھی چلے جاؤ اس کی گردنیں، جو پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر، دوست ہو یا خاندان ہو، ایک دفعہ اٹھا لیا اب اس کو رکھنا مشکل۔ تو یہ ہم سب مانتے ہیں کہ شراب کا بھی نشہ ہوتا ہے، ہیروئن کا بھی نشہ ہوتا ہے، چرس کا بھی نشہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے جس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو گیا۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اس سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا اس میں اور شیطان میں مماثلت ہے کہ یہ بھی ہمیں ہماری اسٹڈی کرتا رہتا ہے، ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے،
وہی اسی طرح اس کو میں کھاؤں گا. اب اگر کوئی غلط کام نہیں بھی کر رہا, صرف اسکرولنگ ہی کر رہا ہے, تو اس کا دھیان تو چلا گیا نا کہیں اور, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دور ہو گیا نا, اور پھر ہو سکتا ہے نماز کا وقت بھی نکل جائے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, جو اس قسم کے کھیل ہیں, ویڈیو گیمز ہو گئے, تو ان سے کیوں منع کیا جاتا ہے کہ انسان کا دھیان پھر اصل چیز سے ہٹ جاتا ہے. ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ میں اگر کچھ بھی کر رہا ہوں, میرا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری یہ تربیت کی تھی کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں, ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا رہے. ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیکھا کہ اس گھر کے اوپر کچھ نئی تعمیر کر لی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے, تو دوسرے صحابہ نے بتایا کہ یہ فلاں کا گھر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ ناگواری نظر آئی, کہ یہ ہاں صرف ناگواری نظر نہیں آئی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وقت تو اس سے بھی کم ہے. صرف اتنا فرمایا کہ وقت تو اس سے بھی کم ہے, کچھ اس طرح کی بات فرمائی. صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ عنہم, وہ ان صحابی کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ آج یہ ہوا ہے. ان صحابی نے نبی کے, ہم میں سے کوئی ہوتا تو سوچتا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں. ان صحابی نے جا کے پوچھا نہیں, بلکہ وہ جو تعمیر انہوں نے کر لی تھی گھر کے اوپر, اس کو گرا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا ہے, اس کو فوراً گرا دینا چاہیے. اچھا, تو کیا گھر کی تعمیر کرنا ناجائز ہے؟ نہیں, ناجائز نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت ایسے فرماتے تھے کہ اس بات کا احساس رہے کہ یہ دنیا میں جو وقت ہے یہ کس کام کے لیے اہم ہے. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے, اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے, چاہے وہ جائز بھی ہوں, کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کم سے کم. تو ہم یہ اپنا موبائل فون کن کن طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. جو اسمارٹ فون ہوتا ہے کہ جس کو خبروں کا شوق ہے وہ خبروں میں لگا رہتا ہے, جس کو سیاست کا شوق ہے وہ سیاست میں لگا رہتا ہے, جس کو الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کا, ناجائز چیزیں دیکھنے کا شوق ہے وہ ان میں لگا رہتا ہے, جس کو گانے سننے کا شوق ہے, جس کو فلموں کا شوق ہے, جس کو میوزک کا شوق ہے, جس کو شاپنگ کا شوق ہے, جس کو کپڑوں کا شوق ہے. ہر کوئی اپنے شوق کے حساب سے اس موبائل فون کے اندر چلا گیا ہے, اور شیطان اس سے راضی ہے. ہمیں اپنے اپنے شوق میں لگا کر شیطان اس سے راضی ہے. شیطان کا کام اس طرح بنتا جا رہا ہے. شیطان یہ نہیں کرتا کہ ہمیں آج مومن سے کافر بنا دے. شیطان کا کام جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, وہ ہمیں آہستہ آہستہ راستے سے ہٹاتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو, یا نماز نہیں پڑھ رہے تو صحیح کر رہے ہو. وہی کہتا ہے کل پڑھ لینا, کل سے پڑھ لینا. یہ طریقہ ہوتا ہے شیطان کا, آہستہ آہستہ, اس طرح کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ دین سے اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اسی طرح ہم میں کبھی کبھار, ویسے تو میں نہیں دیکھتا, لیکن کبھی کبھار کسی کے اسٹیٹس پہ نظر پڑ جاتی ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں لاہور کے لیے روانگی ہے. تو بھائی اس سے کسی کا اور کا کیا کسی اور کا کیا تعلق ہے, آپ لاہور جا رہے ہیں, اس سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے لوگوں کو. یہ تو میں ذرا کم درجے کی مثال بتا رہا ہوں, ورنہ مثالیں تو اس سے بھی عجیب عجیب ہیں کہ بھائی لوگوں کو اس سے کیا غرض ہے کہ آپ لاہور جا رہے ہیں یا لاہور سے واپس آ رہے ہیں. لیکن اس طرح کے, اور یہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, دیندار لوگ بھی شامل ہیں, جو اپنا اسٹیٹس میں مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیوں اس طرح کی خبریں ڈالتے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں, آپ قرآن شریف کی کوئی آیت ڈال رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, کوئی حدیث ڈال رہے ہیں جس سے لوگوں کو, یا کوئی بھی ایسی بات جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, تو پھر بالکل اپنے اسٹیٹس پہ ڈالیں. لیکن ان چیزوں کا, اسی طرح کچھ لوگ اسٹیٹس پہ ایسی باتیں ڈالتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے ان کی زندگی میں کچھ مسائل ہیں. تو بھئی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اللہ سے مانگیں ان کو ٹھیک کریں. یہ ڈالنا کہ اپنے تو نقصان ہی پہنچاتے ہیں, اس طرح کی باتیں موبائل کے اسٹیٹس پہ ڈال کر پتہ نہیں کیا حاصل ہو جاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا.
تو یہ جو شیطان تو ہمیں ہر وقت اسٹڈی کرتا رہتا ہے، ہمارا جائزہ لیتا رہتا ہے، ہمارا موبائل فون بھی ہمارا جائزہ لیتا رہتا ہے. ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے اور میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں، صبح کیسے ہوتی ہے میری اور شام کیسے ہوتی ہے، اور شام اور صبح کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور میری زندگی میں اور کسی پرندے کی زندگی میں کیا فرق ہے جو صبح نکلتا ہے رزق کے لیے اور شام کو واپس آتا ہے اور سو جاتا ہے. تو اگر میرے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایسی زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور موبائل فون کے بارے میں اپنی زندگی کو ڈسپلن کرنا چاہیے کہ میں اس کو کتنا استعمال کروں گا، کب کروں گا اور کب رکھ دوں گا. اور یہ اس بات کا احساس کہ اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، اس کو اٹھانا ہی خطرہ ہے. اس کو اٹھایا، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے آپ کسی کام سے اٹھائیں اور سامنے کوئی میسج آ گیا، وہ کام تو آپ بھول گئے اور اس میسج کے چکر میں کہیں اور ہی چلے گئے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو بیچارے موبائل فون سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، مسجد میں بھی نہیں ہو سکتے الگ، وہ مسجد بھی لے کر آتے ہیں. اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ لاتے تھے مسجد، لیکن وہ ایک دن مجھے انہیں کہنا پڑا، کافی دن تک تو نہیں کہا میں نے لیکن پھر کہنا پڑا. وہ لا کے اور موبائل فون کو سامنے رکھتے تھے اور سامنے اسکرین والی سائڈ ان کے اوپر ہوتی تھی. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ گھر پہ رکھ کے آ جائے کریں، تو انہوں نے کہا نہیں میری اہم کال آنے والی. اب اللہ کی کال سے اہم کال کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کال میں آپ کھڑے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا ہے، جس میں اللہ اکبر کہنے سے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، سلام کہنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے، ہر چیز اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی، ہاتھ باندھے، سب کچھ حرام ہو گیا. تو اس وقت بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری کوئی کال آنے والی ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی نمازوں کے بارے میں کیا جواب دیں گے کہ میں کیسی نماز آپ کے لیے پیش کر رہا تھا. تو یہ جو بات ہے کہ کم از کم دکھانے کو ہی اپنا موبائل فون گھر پہ چھوڑائیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے الگ نہ ہوا ہو، ذہن میں ابھی بھی چل رہا ہو آپ کے موبائل فون، اور لیکن یہ کہ آپ کم از کم یہ کہہ تو سکیں کہ میں نے کوشش کی تھی اور کاٹ دیا تھا اپنے آپ کو موبائل فون سے، گھر پہ رکھ کے آیا تھا تاکہ مجھے اس کا کوئی خیال نہ آئے. اب وہ بے اختیاری آ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اسی طرح موبائل فون میں کچھ لوگوں کو چسکا ہوتا ہے لائکس کا، کہ میرا اسٹیٹس جو اپڈیٹ ہوا تھا اس پہ کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے. تو یہ سب چیزیں بے فائدہ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں شیطان کو فائدہ ہے اس کا، کیونکہ ہمارے نقصان میں شیطان کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس آلے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے. یا قہار یا قہار یا قہار، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے. یا اللہ جو بھی اس کی مدد کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیجیے. یا اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.